بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور عبادات کے ذریعے اپنی قربت کا موقع عطا فرمایا۔ انہی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے ایام میں ادا کی جاتی ہے۔ قربانی ایک قدیم مذہبی روایت ہے جو مختلف قوموں میں اور مختلف مذاہب میں موجود رہی ہے۔ یہودیت میں ہیکل سلیمانی میں جانور قربانی کیے جاتے تھے۔ مسیحیت میں بھی قربانی کی روایت ملتی ہے۔ ہندو مت میں بھی مختلف دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ مایا، رومن، یونانی، افریقی، چینی وغیرہ میں بھی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قربانی دی جاتی تھی اور آج بھی دی جاتی ہے۔ یہ محض تعصب ہے کہ مسلمانوں کو قربانی کے حوالے سے نشانہ بنایا جائے، جبکہ دنیا کی ہر قوم گوشت کھاتی ہے۔ ہر دن دنیا بھر میں لاکھوں جانور صرف کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ ہوٹلوں میں، فیکٹریوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں گوشت کی طلب مستقل جاری رہتی ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں روزانہ تقریباً 3 کروڑ جانور ذبح ہوتے ہیں اور 22 کروڑ مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ ہر سال دنیا میں 70 ارب سے زائد جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ روزانہ اوسطاً 20 کروڑ سے زائد لینڈ اینیمل یعنی جو زمین پر رہتے ہیں اور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی عید قربانی 3 دن کی محدود عبادت ہے، جبکہ دنیا میں گوشت خوری سال کے 365 دن جاری ہے۔ قربانی کا مطلب ہے کسی چیز کو اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے پیش کرنا، اور شریعت میں بقرعید کے دنوں میں مخصوص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے خواب میں اللہ کا حکم پایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور جب وہ تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبہ اطاعت کو قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ ان کا فدیہ دیا۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ کی رضا، تقوی اور اطاعت کا عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ دلوں میں ایثار، قربانی اور فداکاری کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ غریبوں اور محتاجوں کو خوراک فراہم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جو انسان اخلاص اور للہیت کے ساتھ یہ قربانی کرتا ہے، اس کی یہ للہیت، اس کا اخلاص، اس کی پرہیزگاری اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ یہی تقوی اصل مقصد قربانی ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو۔ اگر مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب ہو یعنی جس کے پاس عید کے دن 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال موجود ہو۔ عید کے دنوں میں، بقرعید کے دنوں میں وہ نصاب کا مالک ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا جس کی مقدار 87.5 گرام ہوتی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی جو تقریباً 612 گرام جس کی مقدار ہوتی ہے، یا اس کی قیمت کے برابر رقم اس کی ملکیت میں موجود ہو، یا اس کی ملکیت میں ضرورت اور استعمال سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس قربانی سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ قربانی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے۔ قربانی کرنے سے ہمیں کچھ سماجی فائدے بھی نظر آتے ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ گوشت کا حصہ غریبوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ملتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ بڑھتا ہے، صحت بخش غذا کی فراہمی ہوتی ہے اور امت مسلمہ میں اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت اور انسانی تاریخ کی پرانی روایت ہے۔ اسلام نے اسے روحانیت، تقوی، سخاوت اور ہمدردی سے جوڑ دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قربانی کی حکمت کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک نرمی اور دلیل کے ساتھ پہنچائیں۔ شرعی، سماجی اور قانونی اصولوں کی پابندی بھی کریں۔ قربانی کو محض رسم نہ بنائیں بلکہ اللہ کی رضا اور تقوی کا ذریعہ بنائیں۔